بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ماہ محرم چل رہا ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے چند خصوصیات یہ ہیں کہ اس مہینے میں مطلق روزہ رکھنا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد محرم کے روزے رکھنا بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور خاص طور سے اس کے اندر عاشورہ کا روزہ رکھنا انتہائی فضیلت کی چیز ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے قبل عاشورہ کا روزہ اس امت پر فرض تھا۔ پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کا روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور آپ نے یہ دیکھا کہ یہود اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہود اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ اہل کتاب یہودیوں نے کہا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون پر اور اس کی قوم پر فتح عطا فرمائی تھی، اس لیے شکرانے کے طور پہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ ہمیں حضرت موسیٰ سے زیادہ مناسبت ہے، لہٰذا اس دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر آپ نے ایک سال فرمایا کہ میں اگر آئندہ حیات رہا اور اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو اس میں ایک روزہ اور میں بڑھاؤں گا اور شامل کروں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ کے روزے کے ساتھ ایک روزہ شامل کرنا چاہیے، 9 تاریخ کا 10 کے ساتھ میں، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کی فضیلت حدیث میں یہ ہے کہ جو شخص اس روزے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس دن کے ان دنوں کے اندر، خاص طور سے عاشورہ کے اندر، ایک اور حدیث موجود ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، کنز الاموال ہے، اور اسی طرح کا دیگر کتب حدیث میں وہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن طرق کے متعدد ہونے کی بنیاد پر علماء نے اور محدثین نے اس حدیث کو قبول کیا ہے فضائل کے باب میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ فی النفقہ یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ سائر السنہ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر دسترخوان پر وسعت کرے، یعنی معمول سے کچھ زیادہ بہتر بنانے کی اور کھلانے کی کوشش کرے، تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق کے اندر جو ہے توسع کا اور وسعت کا اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے اور کشادگی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں روزے رکھنا ایک یہ فضیلت کی چیز ہے، اور دوسرا عاشورہ کے روزے رکھنا خاص فضیلت کی چیز ہے۔ اور اسی طرح عاشورہ میں، یوم عاشورہ کے اندر اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو ایک اندازے کے ساتھ میں، ایک معتدل انداز کے ساتھ میں دسترخوان کو وسیع کرنا، یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن دسترخوان کی وسعت کے نام پر ہم بڑی بڑی دعوتیں اور بدعت اور خرافات کریں، اور اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کے نام پر ہنگامہ آرائیاں کریں، یہ بالکل مناسب اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے صرف یہ 2 چیزیں ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ایک عاشورہ کا روزہ رکھیں 9 اور 10 یا 10 اور 11، اور دوسرا عاشورہ میں ہی جو ہے اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کریں، جو معمول ہے اس معمول سے کچھ زیادہ اضافہ کر کے اپنے گھر والوں کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی روزی کو کشادہ کریں گے، اور وسعت کے ساتھ پورے سال عافیت کے ساتھ رزق ہم کو ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔